بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سپہ سالار حسین علمدار حسینی سرکار وفا حضرت غازی عباس علمدار کے بارے میں بتاؤں گی۔ آج میں آپ کو حضرت غازی عباس کی بایوگرافی، ڈاکومنٹری اور ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ پہلے سے نہیں جانتے، اس لیے ناظرین ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ جو لوگ سرکار وفا کی وفاداری کے متعلق نہیں جانتے ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے۔ دوستو، حضرت غازی عباس علمدار اسلامی تاریخ کے مطابق 4 شعبان 26 ہجری، انگریزی تاریخ کے مطابق 18 مئی 647 کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ بہت سے لوگ حضرت غازی عباس کو نہیں جانتے۔ آپ کا اصل نام العباس بن علی ہے۔ آپ کے والد کا نام امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب ہے اور آپ کی والدہ کا نام بی بی فاطمہ بنت حزم ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی والدہ کو ام البنین بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ بیٹوں کی ماں۔ حضرت عباس کے علاوہ آپ کے 3 اور بھائی تھے جن کے نام حضرت جناب عبداللہ، حضرت جناب جعفر اور حضرت جناب عثمان تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی زوجہ کا نام مبارک بی بی ام لبابہ تھا اور ان سے آپ کے 3 بیٹے تھے جن کا نام حضرت جناب فضل، حضرت جناب عبید اللہ اور حضرت جناب محمد تھے۔ دوستو، جب حضرت غازی عباس کے پیدا ہونے کی خبر امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ملی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نور نظر کو میرے پاس لاؤ۔ جب حضرت غازی عباس کو حضرت علی کے پاس لایا گیا تو امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب نے حضرت غازی عباس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ اس کے بعد جب آپ نے حضرت غازی عباس کے بازوؤں کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ زور زور سے رونے لگے۔ لیکن جیسے ہی ام البنین نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، میرے مولا، آپ نے میرے اس بیٹے کے بازوؤں اور انگلیوں میں کیا دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ تو اس پر امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا، مجھ سے یہ مت پوچھو۔ لیکن جیسے ہی حضرت بی بی ام البنین نے اصرار کیا اور پوچھا، مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس پر امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب نے جواب دیا، اے ام البنین، میں وہ دن دیکھ رہا ہوں جب میرے اس بیٹے عباس کے دونوں بازو قلم کر دیے جائیں گے اور مسلمان اس کے سر پر گرز اور سینے پر نیزے مارتے رہیں گے، اور اس کے علاوہ میرے اس بیٹے عباس کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے اپنی آنکھیں اس وقت تک نہ کھولیں جب تک جناب رسول خدا آپ کے پاس تشریف نہ لے آئے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے سب سے پہلے اپنی آنکھیں کھولتے ہی دیدار مصطفیٰ کیا۔ دوستو، اسی طرح حضرت عباس علمدار نے بھی اپنی آنکھیں اس وقت تک نہ کھولیں جب تک امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس تشریف نہ لے آئے۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے آپ کے کانوں میں اذان اور اقامت پڑھی۔ اس کے بعد حضرت غازی عباس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور اسی طرح اس دنیا میں سب سے پہلے آپ نے اپنے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کی۔ جنگ صفین جو کہ حضرت علی علیہ السلام اور معاویہ کے مابین لڑی گئی، اس میں حضرت عباس نے اپنی شجاعت اور بہادری کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ صاحب کبریت احمد نے لکھا ہے کہ جنگ صفین میں ایک دن ایک نوجوان لشکر علی علیہ السلام سے برآمد ہوا جس کی چال اور ڈھال سے ہمت اور شجاعت اس حد تک ٹپک رہی تھی کہ معاویائی مسلمانوں میں اس سے مقابلے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ اس جوان نے کئی مرتبہ مبارز طلبی کی لیکن کوئی مقابلے میں نہ آیا۔ معاویہ نے ابن شاس کو بلایا۔ اس کے متعلق معروف ہے کہ یہ شخص تنہا 10,000 سے مقابلہ کرتا تھا۔ معاویہ نے کہا، اس نوجوان کے مقابلے میں کوئی نہیں جا رہا، تو خود جا۔ ابن شاس نے کہا، معاویہ، تجھے معلوم ہے کہ میری شجاعت کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے اور لوگوں کے خیال میں تنہا 10,000 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں، پھر تو مجھے اس نوحیز کے مقابلے میں بھیج کر میری توہین کیوں کرنا چاہتا ہے؟ معاویہ نے کہا،
دوسرا کوئی جاتا نہیں ہے، تو اسے ہم پلہ نہیں سمجھتا، آخر اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ ابن شاس نے کہا میرے 7 بیٹے ہیں، میں اپنے چھوٹے سے چھوٹے بیٹے کو بھیج دیتا ہوں، وہی اس کا سر لے آئے گا۔ معاویہ نے کہا تو ٹھیک ہے، میرا مقصد اس جوان سے مقابلہ ہے۔ یہ اٹھا، اپنے خیمے میں آیا، اپنے بیٹے کو بلا کر اس جوان کے مقابلے میں بھیجا۔ وہ اس جوان کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس نے دوسرے بیٹے کو بھیجا، اس کا بھی وہی حشر ہوا۔ اس نے تیسرے کو بھیجا، وہ بھی مارا گیا۔ چوتھا آیا، پھر 5واں آیا، اس کے بعد 6واں آیا اور آخر میں 7واں آیا۔ معاویہ مسلمان اپنے مقام پر لرز کر رہ گئے، حیران تھے کہ یہ ہے کون جو نہ ہلتا ہے، نہ دوڑتا ہے، نہ چکر لگاتا ہے، بس ایک ہی جگہ جم کر کھڑا ہے، اپنے مقابل پر وار کرتا ہے تو بھی اپنی جگہ جم کر اور مقابل کو مارتا ہے تو بھی ہاتھ کے سوا پورے جسم میں حرکت نہیں آتی۔ چہمگوئیاں شروع ہو گئی، کوئی کہتا علی ہے، کوئی کہتا محمد حنفیہ ہے، کسی نے کہا کوئی فرشتہ ہے، جتنے منہ تھے اتنی باتیں تھے۔ بالآخر ابن شاس اپنے 7 بیٹوں کا انتقام لینے کو اٹھا اور کہنے لگا کہ اے لڑکے، تو نے میرے 7 بیٹے قتل کر دیے ہیں اور تو نے ایک زخم بھی نہیں کھایا، اب تیری ماں کے رونے کا وقت آ گیا ہے، تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ دھاڑتا اور چنگھاڑتا ہوا جوش انتقام سے اندھا ہو کر اس جوان کے مقابل ہوا۔ چند مرتبہ واروں کا تکرار ہوا۔ جناب عباس نے سر پر تلوار کا ایک ایسا وار کیا جس سے یہ شخص گھوڑے کی زین تک 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو کر آدھا اس طرف اور آدھا اس طرف ہو کر گرا۔ اپنوں نے داد تحسین دینا ہی تھی، دشمنوں کے منہ سے بھی بے ساختہ واہ واہ نکلنے لگی۔ معاویہ کی پوری فوج میں رعب اور ہیبت کا یہ عالم تھا کہ ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا تھر تھر کانپنے لگا۔ اتنے میں امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پکار کر فرمایا، بیٹے اب پلٹ آؤ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں نظر بد نہ لگ جائے۔ یہ سن کر وہ جوان واپس پلٹا۔ حضرت علی علیہ السلام خود اٹھے، اس کے سر سے خود اتارا، پیشانی کا بوسہ لیا۔ اب جو لوگوں نے دیکھا کہ یہ 10-12 سالہ کمسن قمر بنی ہاشم تھا۔ اس دن کے بعد سے عرب کے ہر گھر میں شجاعت جناب عباس کے قصے پڑھے جانے لگے۔ دوستو، اگر آپ حضرت غازی عباس کی شہادت کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ کا انتظار کریں۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔